अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह की मदद से आप वीडियो लेसन्स ले रहे हैं। जी अल्लाह की मदद से तो लेते हैं। हाँ, अल्लाह की मदद से हमें बैठते हैं और फिर हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं, टैब ऑन करते हैं और नेट के थ्रू फिर हम अल्लाह की मदद से अपनी क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पहले रिवाइज़ करते हैं कि हमने सूरह आला की 3 आयतें याद कर ली हैं। आपने भी कर ली हैं ना? जी हमने 3 आयतें याद कर ली हैं। आज पहले रिवाइज़ करते हैं और आज हम उसकी चौथी आयत पढ़ने वाले हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलका फसव्वा वल्लज़ी क़दरा फ़हादा। जी ये 3 आयतें थीं जो कि हमें याद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी टीचर को भी सुना दी थी आपने, उसके मीनिंग भी पता है आपको। इंशाल्लाह हम जल्द ही पूरी सूरत याद कर लेंगे। आज हम चौथी सूरत पढ़ने वाले हैं जो कि है सफ़ा नंबर 18 पर, पेज नंबर 18 हमारे पास है। ये देखिए हमारी चौथी आयत है, पढ़ते हैं। वल्लज़ी 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 अख़राजा 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 अख़राजल मरआ अख़राजल मरआ वल्लज़ी अख़रजल मरआ। जी हमारी चौथी आयत है वल्लज़ी अख़रजल मरआ। आइए पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत के साथ चौथी आयत भी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलका फसव्वा वल्लज़ी क़दरा फ़हादा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। जी आइए अपने तीनों अल्फाज जो कि इस चौथी आयत में हैं, हमारे 3 अल्फाज, उनके मीनिंग्स देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला का कलाम है ना। जी ये है वल्लज़ी 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 हमारी तीसरी आयत में भी था, जिसके मायने थे और वो जिसने। वल्लज़ी वल्लज़ी मीनिंग है और वो जिसने। ये है लफ्ज़ अख़रजा अख़रजा मीनिंग है उगाएं उगाएं, यानी ग्रो किए, पैदा किए या उगाई जिसने चीज़ें उगाई। निकाली निकाली निकाली। यह है हमारा तीसरा लफ्ज़ अल-मरआ अल-मरआ। इसका मतलब है घास घास या फिर नबातात 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 यानी पौधे और ऐसे झाड़ियाँ या फिर प्लांट्स जिसको हम इंग्लिश में बॉटनी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों अल्फाज के मायने आ गए, हमने पढ़े और समझे। आइए कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि यहाँ पर हमारी मालूमात के लिए दिए हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तलिफ़ अक़साम के हमारे लिए पौधे या नबातात रखे हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फ्रूट प्लांट्स कहलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे
ایریاز میں اگتے ہیں جہاں کے وہ جھاڑیوں کی شکل، گھاس پھوس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے گنا ہے، ہمارے چاول کے کھیت ہیں، یا پھر ہمارے گندم کے، جو کے کھیت ہیں، تو یہ کھیت میں اگنے والے جو پلانٹ ہیں ان کو ہم اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی پودے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہو کے درخت بن جاتے ہیں اور ہمیں سایہ دیتے ہیں، ہمیں لکڑی دیتے ہیں۔ اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے زمین کو مضبوطی سے اپنی جڑوں سے پکڑ کے رکھتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جب برف پگھلتی ہے تو تیزی کے ساتھ پانی فلو کر کے نیچے کی طرف آتا ہے، تو اس پانی کے فلو سے زمین، پہاڑ یا پھر چٹانیں بھی جو ہیں وہ گر کے ٹوٹنے لگتی ہیں۔ لیکن کچھ پلانٹ یا کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان جڑوں کے ذریعے ان پہاڑوں اور ان مٹی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سمندر میں بھی اگتے ہیں، دریاؤں میں اگتے ہیں۔ جی، کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم زیر زمین یعنی پانی کے اندر ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، کچھ الجی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ مچھلیوں کی غذا ہوتی ہے، مچھلیاں ان کو کھاتی ہیں، ان سے ہی گرو کرتی ہیں۔ مچھلیوں کو کوئی فیڈ نہیں ڈالتا، جی ہاں، مچھلیوں کو کوئی فیڈ نہیں ڈالتا، یہ صرف اللہ کی مدد سے زمین میں پیدا ہونے والے جو پانی کے اندر پیدا ہوتے ہیں پلانٹس، ان کو کھاتی ہیں اور گرو ہوتی ہیں۔ بعض کچھ کیڑے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پلانٹس کھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ مچھلی ان کیڑوں کو کھاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ایسے پلانٹس ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو کہ کھانے کے علاوہ ہم ان سے اپنے لباس تیار کرتے ہیں۔ جی، ہمارے لباس ہمارے کاٹن سے بنتے ہیں، اور کاٹن مین کپاس جو ہے وہ کھیتوں میں اگتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم کپاس سے اپنے بہت سارے گرم رضائیاں، کمبل وغیرہ یہ بھی تیار کرتے ہیں۔ اور یہ کپاس جو ہے صرف پلانٹس کے تھرو ہمیں مل سکتی ہے نا؟ تو ہم نے پلانٹس کے ذریعے اپنی خوراک اور اپنے لباس دونوں چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 19 پر دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، ان کے ہم نے معنی تحریر کرنے ہیں۔ الفاظ میں پڑھتی ہوں، آپ نے اپنے سورہ اعلیٰ کے پچھلے آیتوں سے اور اس آیت سے کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی آپ خود سے لکھیں گے، اور یہ آج آپ کا ہوم ٹاسک ہے، آپ نے یہ خود سے کرنا ہے۔ الفاظ ہیں، پہلا ہے المرأہ، المرأہ، دوسرا ہے اخرج، اخرج، یہ ہے سبح، سبح، یہ ہے اسم، اسم، یہ ہے خلق، خلق، اور یہ ہے ربی، ربی، یہ ہے فسوا، فسوا، فسوا۔ جی، ان ساتوں الفاظ کے معنی آپ خود سے لکھیں گے۔ جی، اور آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اعلیٰ کی چوتھی آیت بھی اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے اور پہلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ آپ کے ٹیچر آپ سے کال پہ اور آپ کو ویڈیو میسج میں آپ ان کو اپنے ان تمام ایکٹیویٹی کا فیڈ بیک دیں گے۔ تو ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔